بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویور ڈاکٹر آصف حاضر خدمت ہوں. اور موضوع تو یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا کا ہی چل رہا ہے. اور کرونا جو ہے یہ بڑی ویسے تو بیماری بڑی خطرناک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں اور جو ہی کوئی ایسی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، انفیکشن، ایکچولی کرونا وائرس کی انفیکشن جو ہے یہ انفیکشن وائرس ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو میرا خیال ہم اس سے بچ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جس بندے کو کوئی کھانسی نزلہ زکام ہو، بخار بھی ہو ساتھ، تو اس کو تھوڑا سا یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گیدرنگ میں لوگوں میں نہ جائے اور گھر پہ آرام کرے. اور اسی طرح گھر کے جتنے افراد ہوں تو ان سے ذرا دور رہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے جب تک کہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہ ہو جائے. تو لہٰذا احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں. جس شخص کو، بچے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، جس کو بھی کوئی کھانسی کا عارضہ ہو جاتا ہے، بس فرض کرو، اور ساتھ بخار بھی ہے، گلے میں درد بھی ہے اور چھاتی میں وہ گھٹن محسوس کرے، تو کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرے اور اپنے جو برتن ہیں وہ بھی علیحدہ رکھے. اپنا ٹوتھ برش جو ہے وہ بھی علیحدہ ہو، اس کا چمچ جس سے وہ کھاتا ہے وہ بھی دوسرے یوز نہ کریں، اور برتن بھی اسی طرح. اور اسی طرح اس کا جو علیحدہ چیزیں ہوں گی، تو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس چند دنوں تک بھی زندہ رہ سکتا ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے. الرجی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک دم سڈن جو ہے اس کو علامات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں کہ بھئی ناک سے پانی آنا شروع ہو گیا، ناک میں برننگ شروع ہو گئی ہے، گلے میں خراش شروع ہو گئی ہے، لیکن اس میں عام طور پہ بخار نہیں ہوتا ہے. اور یہ کنڈیشن اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو وہ اپنی ہسٹری دیتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے چند دنوں سے یہ پرابلم نہیں ہے، ایک دم مجھے شروع ہوا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم باہر آتے ہیں اس سے ہو گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز سے، مثلا کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اریٹیشن شروع ہو جائے، تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. بعض خاتونیں ہوتی ہیں وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کچن کے جو کھانے پینے کے جو چیزیں ابل رہی ہوتی ہیں، اس سے بھاپ وغیرہ جو نکلتی ہے وہ بھی ان کو الرجی کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ الرجی میں عام طور پہ جو ہوتا ہے نا، اس میں وہ علامات جو چھاتی میں گھٹن کی یا چھاتی میں سانس کی تنگی کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو الرجی جو ہے وہ تو سمپلی ہم لوگ اس کو جو ہے اینٹی الرجک دے کے، آج کل تو بہت ساری آ گئی ہیں جس سے نیند بھی نہیں آتی، تو وہ اینٹی الرجک جس طرح سٹریزن ہائیڈروکلورائڈ ہے یا لوراٹاڈین ہے، اس طرح کلورفینارامین ہے، یہ مختلف اینٹی الرجی ہیں جو ہم تجویز کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی بہت اگر وہ باڈی پین بھی ہو تو اس کے لیے پھر پیراسٹامول، پیراڈول ہم دیتے ہیں تاکہ مریض جو ہے اس کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے اس کی کم سے کم ہو. اب انفیکشن اگر کرونا ہے، اب کرونا کی انفیکشن احتیاطی تدابیر تو میں نے آپ کو بتا ہی دی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ عادت ہے کہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ماتھا چومنا یا اس میں ہاتھ ملانا قباحت نہیں محسوس کرتے ہیں، یا ہم بڑے کلوز بیٹھے ہوتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ ہے تو لازمی نہیں ہے کہ مثلا جو جس آدمی کو یہ وائرس ہو فوری مثلا اس کو تکلیف شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کی شروع آہستہ آہستہ تکالیف ہوتی ہیں. کوئی 2 سے لے کر تو 10-12 دن لگ جاتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے جراثیم وائرس اندر بدن میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر احتیاط کر لی جائے، 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم لوگ. جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کرونا کا شکار ہے یا اس کو بیکٹیریل انفیکشن ہے. بیکٹیریا اس میں انوالو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی سامنے رکھتا ہے. اور اگر ہم بیکٹیریا کو سامنے رکھیں تو پھر اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹک وغیرہ تجویز کرتے ہیں مریض کو، تو تاکہ ایک اینٹی بایوٹک ساتھ میں پین ریلیور، اور ساتھ میں اگر کوئی ناک سے پانی وانی یا خراش وغیرہ تو اس کو اینٹی الرجک وغیرہ دے دیتے ہیں. یہ کمبینیشن آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں. تو وائرس کو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کیریئر ہوتے ہیں. کیریئر، اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیریئر جو ہے یہ وائرس کہاں پہ موجود ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ
स्टेप्टोकोकस नमूनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सा टार्लिस जो है, या टिपिकल ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये हम कहते हैं कि 2-3 किस्म के ऑर्गेनिज्म स्टेफ और स्टेप्टोकोकस जो है ये हमारे नाक और गले में हमेशा मौजूद होते हैं। इस तरह जिल्द के ऊपर स्टेप्टोकोकस और पी एक्नी, ये जिससे वो दाने से निकलते हैं ये, और इस तरह कैंडाइडा अल्बिकन जो है फंगस है, वो भी हमारे हमेशा जिल्द के ऊपर भी रहते हैं और फिर हमारे नाक और गले में भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, तो ये वायरस से। अब ये वायरस अगर कैरियर कोई है तो उसमें अलामत नहीं होंगी, तो वो जब बंदा वो छींक मारेगा या खांसी करेगा, अगर उसने मास्क नहीं लगाया हुआ तो वो ज़ाहिर है वो जरासीम जो है वायरस या ड्रॉपलेट मेथड के जरिए जाता है, तो वो जो कैरियर आदमी है उससे वो एक तंदुरुस्त आदमी को जा सकता है। और अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, इम्यून सिस्टम आपके अंदर एक दफाई निज़ाम है, जो भी चीज़ जिस्म के अंदर जाती है, देखें या तो खाने के ज़रिए हम कोई चीज़ हमारे जिस्म के अंदर जाएगी, या फिर हम सांस लेंगे तो सांस के ज़रिए जाएगी। तो जो भी चीज़ जाती है हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको पकड़ लेता है, उसको कंट्रोल करता है। यही वजूहात है कि आम हालात में ये चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो अगर ये थोड़ा बहुत हमें तकलीफ भी पहुँचाएंगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम कंट्रोल कर लेगा। अब अगर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल या एंटी फंगल वट एवर द काज इज, वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली, ठीक है, हम उसको ट्रीट करते हैं। तो नाज़रीन, ये ऐसी बातें हैं नाज़रीन जो आप थोड़ा सा अगर एहतियात कर लें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जो कैरियर हजरात हैं वो भी मास्क पहन के रखें, और जिनको वर्ट जो क्लिनिकल पिक्चर्स हैं, जिस तरह मैंने बताया कि बुखार, खांसी या चेस्ट में प्रॉब्लम जो है, उन लोगों तो अपने घर में ही रहना चाहिए, वो बाहर ना जाएं ताकि ये वायरस जो है एक से दूसरे को ना जाए। तो नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ राना के नाम से, तो आप उसको देखें, उसको सुनें। उसमें 3-4 वीडियो मैंने पहले भी भेजी हुई हैं, और अगर शायद आपके लिए कोई ऐसी चीज़ उसमें आपको मिल जाए जो आपको फ़ायदा दे सके, तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। तो बस इतना ही काफ़ी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।